افراد کا فرض ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، تحفظ کے لیے، اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے محنت کشوں کی بہبود جو اللہ کے حبیب ہیں ان کے لیے مل کے کام کر کے لائحہ عمل بنائیں جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے آج آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے زیر تمام پاکستان میں مظاہرے ہوئے ہیں، بلوچستان سے لے کر پشاور تک۔ آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بجلی جو ہے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے انڈسٹری کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، اسٹیٹ اپنا شعبے کے لیے، ڈومیسٹک کے لیے۔ تو یہ جو ضرورت ہے اگر یہ سستی ہوگی، ایفیشینٹ ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ماضی میں حکومتوں نے آئی پی پی کے ایگریمنٹ کیے ہیں اور آئی پی کے ایگریمنٹ میں ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ڈالر میں، اور اگر نہ بھی بجلی مہیا کریں وہ تو 50% ڈالر میں پیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے سر کو ڈیٹ بڑھ رہا ہے، تو اب حکومت کو چاہیے کہ اس کو کینسل کروائے، اور اس ادارے میں جو اس وقت ایکسیڈنٹ سب سے مشکل کام ہے، لیکن ہمارا کام سب سے زیادہ راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے میں ہے۔ مزدور اپنی لائنوں پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں اور یہ اتنا خطرناک کام ہے، گھر میں بجلی چیک کرے تو آدمی اللہ کو پیار۔ اچھا سر، مجھے ہمارے 66 کارکن جو ہیں لائن اسٹاف وہ شہید ہوا ہے پچھلے، اس سے کئی زیادہ زندگی بھر کے لیے معذور ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں 6 سال سے کوئی بھرتی نہیں کی گئی، کام بڑھ رہا ہے اور پرانے آدمی ریٹائر ہو رہے ہیں، لوگ اپنی ہمارے کارکن جانوں پہ کھل کام کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب 4 کروڑ سے زیادہ کنزیومر کو بجلی دیتی ہے، جب بجلی پکڑنے جاتے ہیں تو ہمارے آدمیوں پہ کی جاتی ہے۔ ہم نے 50,000 FIR کرائی ہیں، آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ تو جب تک ان کو بھرتی نہیں کی جائے گی، خالی جگہوں کو پر نہیں کیا جائے گا، جو کام کرتے ہیں اپنی جان پہ کھیل کے ان کا تحفظ نہیں کیا جائے گا۔ سر مجھے اب یہ بتا دیجیے، آپ نے کہا کہ نئی بھرتیاں نہیں ہو رہی، لوگ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا بوجھ دوسرے لوگوں کے کندھوں پر آتا جا رہا ہے۔ دوسرا آپ نے بات کی کہ اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، پرچے ہو جاتے ہیں، سزائیں نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا یہ کہ بل بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر جو ملازمین ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں، ان کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ نہ عوام خوش ہو رہی ہے ادارے سے، نہ اس کے اپنے ملازمین خوش ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کی معقول وجہ ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو ہماری پچھلی پہلے وابڈا کی جو تحت تھا تو ہائیڈل پاور اسٹیشن بنتے تھے، تھرمل پاور اسٹیشن تھے، وہ سستی بجلی پیدا کرتے تھے، لیکن وہ بعد میں ماضی کی حکومتوں نے پرائیویٹ کمپنیوں سے ایگریمنٹ کیے ہیں کہ ہم مہنگی بجلی لیں گے اور ڈالر میں پیمنٹ کریں گے۔ آج ڈالر کی قیمت بڑھنے سے یہ اس کا دگنا بلکہ 2.5 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ورکر ہیں جو اگر نہ بھی یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ اگر نہ بھی بجلی لے محکمہ تو ان کو 50 ڈالر میں پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ اس سے بجلی مہنگائی ہو رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان جو ایگریمنٹ ہے ان کو ریویو کیا جائے اور یہ کمپنیاں جو وابڈا کے حوالے کر دی جائیں۔ اس وقت یہ نہ سرکو ڈیٹ تھا اور نہ ہی یہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ تھی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ اب گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم نجکاری کریں گے محکمہ بجلی کے، تو اس سے بڑی بے چینی پیدا ہوگی، کیونکہ ماضی میں قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ جو سرکار جیسے ادارے ہیں جو بنیادی ضرورت کے لیے ہیں وہ قومی سطح پہ چلائے جائیں گے۔ اور جو بجلی کا تجربہ ہے ماضی میں خراب ہو گیا، اب دیکھ کراچی لیکس کمپنی میں نجکاری کی گئی ہے، آج وہ لوگ رو رہے ہیں، بجلی مہنگی بھی ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں یہاں ملتان اور راولپنڈی میں پرائیویٹ کمپنی تھی، وہ شہر میں بجلی نہیں دیتے، پھر وابڈا کے حوالے کرنا پڑا 1980 میں۔ آج پہاڑوں جنگلوں میں بجلی چلی گئی ہے، اور وہ آپ دیکھیں یہ آئی پی کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سے بجلی کتنی مہنگی ہوئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ آدمیوں کی نجکاری نہ کریں بلکہ بھرتی کریں، اچھے آدمیوں کی عزت دیں، جو کام پہ کرتے ہیں ان کا تحفظ دیں، اور اچھے کام انشاءاللہ ہم کئی کمپنیاں پرافٹ میں ہیں، کو جادو تو اسے نہیں کیا، ورکر کے اگر معاملات حل کیے جائیں اور جو ہم حکومت سے کہیں نجکاری نہ کرے تو اس سے معاملات بہتر بھی ہوں گے، پبلک کی زیادہ خدمت بھی ہوگی۔ نجکاری آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین، قائد مزدور، آنے مزدور، شان مزدور خورشید احمد۔ ناظرین، احتجاج، نعرے بازی اور اس ساری صورتحال میں سر احتجاج کرنے سے یا پھر اس طرح سے آواز بلند کرنے سے ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی آپ کی طرف سے، ملازمین کی طرف سے بہت سارے احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے خود بتایا کہ نہ بھرتیاں ہو رہی ہیں، نہ جو ملازمین ہیں ان کو جو حفاظتی آلات چاہیے نہ ان کو وہ پورے ملتے ہیں۔ لائن مین ہے بنا کسی حفاظتی اکوپمنٹ کے وہ کھمبے پہ بھی چڑھتا ہے، وہ اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن روزی روٹی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ احتجاج کرنے سے پریشر ڈیولپ ہو جائے گا، نجکاری رک جائے گی، معاملات حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ کرنا تو اللہ میاں کی رحمت سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کریں۔ پہلے بھی یہ گورنمنٹ میں
اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں نجکاری ہونے لگی تھی تو ہم نے احتجاج کیا, انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور نجکاری رک گئی. اب بھی ہم کر رہے ہیں, ہم پبلک کو تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ ان کو بجلی بند کر دیں, لیکن ہم جو کر رہے ہیں حکومت کو نوٹس دیا ہے, اور پھر اگر نہ مانا تو پھر اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے. کیا پلان ہے, کیا لائحہ عمل بنا رکھا؟ تو دیکھیے ہم اب سارے پاکستان میں آج ہوا ہے پروٹیسٹ, ہم اپنی ایگزیکٹو سے مشورہ کر کے پھر آئندہ لائحہ عمل بنائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. سر ملازمین کے کیا مسائل ہیں اس وقت ادارے میں رہتے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح خورشید صاحب نے بڑا لیڈنگ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ کام کے کوانٹم کے مطابق سٹاف ہونا چاہیے, انہیں تحفظ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ایسی ٹیم موجود ہو, اور اسپیشل کورس ان کے لیے جو بنائے جائیں کہ جو بجلی چور ہے ان کا جلد ٹرائل ہو کے اور انہیں سزائیں ملیں, انہیں جرمانے ہوں, تاکہ لوگوں کی جو رغبت ہے ٹو ورڈز بجلی کی چوری وہ رک سکے. جب بجلی کی چوری رکے گی تو پھر ادارہ آٹومیٹیکلی جو مزید ترقی کرے گا. پہلے بھی ترقی کی مراحل طے کی ہیں, اور کمپنیاں جو اس وقت خاص طور پہ میں اپنی لیسکو کی کمپنی کا وہ خسارے میں نہیں, پروفٹ میں ہے, ان ٹوٹل وہ پروفٹ میں ہے. تو اس وجہ سے یہ ضرورت ہے کہ انہیں گاڑیاں دی جائیں, یہ ضرورت ہے کہ اس کی نگرانی کے لیے انجینئر صاحبان بھی ان کے ساتھ جو نا دن رات جو نا وہ مصروف عمل ہوں, ہم تاکہ ہم ٹیم کی شکل میں انجینئرز اور کارکن ایک ٹیم کی شکل میں ادارے کی ترقی کے لیے, نیک نامی کے لیے, صارفین کی بہتر خدمات مہیا کرنے کے لیے وہ مل جل کر کام کریں گے. تو یہ والا ٹاسک بھی